الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. زینت محفل جگر گوشہ محسن اہل سنت پیر طریقت استاذ الحفاظ والقراء محترم جناب خواجہ پیر محمد عاشق حسین باروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب خلیفہ مجاز آستان عالیہ پیر بارو شریف حاجی منظور احمد باروی صاحب، دیگر علماء کرام، برادران اسلام، عوام اہل سنت، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد، اللہ وحدہ لا شریک دا کروڑا احسان فضل و کرم ہے کہ اس وقت اسے تمام حضرات اور بندہ ناچیز اس عظیم و شان انتہائی بابرکت اور باسعادت محفل کے اندر شریک ہیں. دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک منتظمین دے انتظام، معاونین دی معاونت، آپ سب حضرات دی تشریف آوری اور بندہ ناچیز دی حاضری کو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. آمین. پڑھی ہوئی آیت مقدسہ دے اندر موت اور زندگی، نور اور ظلمت، انہاں چار چیزاں دا ذکر موجود ہے. موت حیات دی ضد ہے، نور روشنی، یہ ظلمت اور اندھیرے دی ضد ہے. عمومی اصطلاح دے مطابق جڑی موت اور زندگی دی تعریف ہے کہ اس جسم دے نال روح دا تعلق، اس چیز دا نا زندگی ہے. جڑا تعلق ماں دے پیٹ دے اندر 4 ماہ تو بعد قائم ہو دے اور عالم دنیا دے اوتے آمن تو بعد وقت مقررہ دے مطابق جس وقت اس جسم تو روح جدا ہوندی ہے، اس چیز دا نام موت ہے. اسالی عمومی اصطلاح دے مطابق
مگر پڑھی ہوئی آیت مقدسہ دے اندر موت تو مراد کوئی بئی موت ہے اور زندگی تو مراد اے زندگی نہیں بلکہ بئی زندگی ہے. اور نور بظاہر سارے نزدیک یہ روشنی جو نظراں دے سامنے موجود ہے. ظلمت تو مراد اندھیرا لائٹ چلی ونجے تو سارے نزدیک وہ ظلمت اور اندھیرا ہے. لیکن اس آیت مقدسہ دے اندر جو نور ہے اور جو ظلمت ہے اس تو مراد کچھ اور ہے. اس آیت مقدسہ دے اندر رب ذوالجلال نے مردہ کس انسان کو فرمائے اور زندہ کس انسان کو فرمائے، موت کس چیز دنا ہے اور زندگی کس چیز دنا ہے، اس متعلق چند گزارشات عرض کرنے تاکہ اس موت تو پہلے جو حقیقی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ حقیقی زندگی ایسا کو نصیب فرماوے. پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا لقب مبارک سید الشہداء، آپ نے علیہ اسلام قبول نہیں فرمایا. آپ شکار دے واسطے گئے ہوئے ہیں، تفسیر خازن دے اندر موجود ہے. تو جس نے بھی واپس ولن تک کہے نے خبر دیتی ہے کہ اے امیر حمزہ تواڈی عدم موجودگی دے اندر تواڈے پیارے بھتیجے جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات و برکات کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی ہے. ابو جہل نے آپ کی گستاخی کی تھی ہے. تو جناب امیر حمزہ پاک نے اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا مگر چونکہ قرابت ہے، رشتہ داری ہے اور پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے ردائی بھائی بھی ہیں، چچا جان بھی ہیں، اس رشتے دی قرابت اور محبت دی وجہ تو جناب سیدنا امیر حمزہ پاک آپ گھر دی طرف نہیں گئے بلکہ آپ فوراً ابو جہل دے کول پہنچ گئے اور ون کے ابو جہل کو جناب امیر حمزہ پاک آپ نے زد و کوب کی تھے. وَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِالْقَوْسِ، آپ دے ہتھاں دے اندر جو کمان موجود ہے اس دے نال ون کے آپ نے مارنا شروع کر لی تھے ابو جہل کو. اور آپ نے فرمایا جناب امیر حمزہ پاک نے کہ تیری اوقات میرے بھتیجے دی تو گستاخی کرے اور آپ دی ذات بابرکات دی تو توہین کرے. تو جناب سیدنا امیر حمزہ پاک آپ نے جس وقت اپنے جلال دا اظہار فرمایا تو ابو جہل بول پہ. ابو جہل نے جواب چاہے کہ امیر حمزہ تیری اور میری لڑائی بڑھتی نہیں، اس واسطے کہ اس ٹائم تیرے خون دے اندر جو جوش اور جذبہ ہے وہ محض ایک قرابت دی وجہ تو ہے، مگر اے سوچ کہ تیرا اور میرا نظریہ ہی کو ہے. جس طرح تو کلمہ نہیں پڑھا میں بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جبکہ تیرا بھتیجا سارے خداواں کو معبودان باطل آہد ہے، سارے بتاں دی توہین کریں اور سارے نظریے دی توہین کریں. تو لہٰذا اے امیر حمزہ جذبات آ کے لڑائی نہ کرو، تو آدھا سارا نظریہ ہی کو ہے. جب نظریہ ہی کوے تو آپس کے اندر لڑائی نہیں بڑھتی. میں دے تا کافر دا بھی نظریہ ہے کہ اگر عقیدہ ہی کوے تو لڑائی نہیں بڑھتی. کاش مسلمان سمجھ ویندے کہ مسلمان آپس کے اندر لڑتے سونے نہیں لگتے. انہیں جناب امیر حمزہ پاک کو آئے کیا، اے امیر حمزہ تو اپنی قرابت داری کو چھوڑو، رشتہ داری کو چھوڑو. اے دیکھو تمہارا سارا نظریہ کیا ہے اور بے شک وہ تمہارے بھتیجے گن مگر سارے نظریے دے چونکہ وہ مخالف ہیں. تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ واپس لوٹے مگر عمل کتنا بڑا کر کیا ہے. میرے محبوب دی عزت اور ناموس دی خاطر جناب سیدنا امیر حمزہ پاک آپ نے جوش اور جذبہ دکھائے. آپ نے بن کے بدلہ کی دیا ابو جہل دے کولو. ایک روایت کے مطابق جناب امیر حمزہ پاک نے اس سے مقام دے ہوتے کھڑ کے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو جہل تیرا نظریہ اور میرا نظریہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ تو جو ہی واپس ہیں پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم
آپ دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہیں آ کے آدھے پیارے بھتیجے میں ابو جہل دے کولو بدلہ گھن آیا میری عدم موجودگی دے اندر انہاں توری گستاخی اور بے ادبی کی تھی تو کو تکلیف پہنچائی ہے میرے کو برداشت نہیں ہویا میں انہیں کو بدلہ گھن آیا میں زد و کوب کی دے ون کے ابو جہل کو تو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا اے پیارے چچا جان میں مصطفیٰ دا کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہویا میں مصطفیٰ دا دل نہیں ٹھنڈا ہویا جناب امیر حمزہ پاک آدن کہ توڑے کیا ارادہ ہے کیا میں ان کو قتل کر چھوڑے دا تا توڑے کلیجے توڑے دل دے ہوتے ٹھنڈ پہنچ دی میں تا زدو کوب کی تے ماریا بھی ہے اور ان کی بے عزتی بھی کی تھی آپ کیا چاہنے لے تو میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا چچا اگر میں مصطفیٰ دا دل ٹھارنا چاہنے اور کفر دا کلیجہ اگر تو ساننا چاہنے تو مارن دے نال میں مصطفیٰ دا دل نہیں ٹھرنا اے چچا جان تو سا میرا کلمہ چپڑو میرے غلام بڑھ بنو میں مصطفیٰ دا کلیجہ ٹھر بیسی اور کافر قیامت تک واسطے جلدے راسن اگر تو سا کافرہ دا دل جلامنے ہمیشہ واسطے تھوڑی دیر واسطے نہیں تو میں مصطفیٰ دا کلمہ طیبہ پڑھو میری غلامی دے اندر ہو اور اے ایسی جلن ہے کہ جڑی جلن لمحہ با لمحہ ابو جہل دے دل دے اندر بدتی رہ ویسی یہ جلن ختم نہ ہو سی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اس واسطے کہ جڑی دل والی بیماری ہے کفار اور منافقین بھی رب ذوالجلال نے فرمائے اے مرض بدتی راسی ہے مرض کنی ختم ہونے والی کوئی نہیں مرض تو شفا دیون والا کون ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے تو بے نیاز ہے ہر مرض تو شفا دیون والی ذات کبریاء ہے مگر ایک ایسی مرض ہے کہ قادر مطلق نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا میں اس مرض اور بیماری کو ختم کوئی نہ کرے سا قادر مطلق نے فرمایا فزادہم اللہ لفظ اللہ فعل ہے بلکہ فرمایا اللہ انہیں دی مرض کو پہلے تو زیادہ کرے سا اے مالک تو شفا دیون والا ہے انہیں دی مرض کو ختم فرما انہیں کو شفا عطا فرما جبکہ تو مالک فرمائے دے کہ مرض پہلے تو بھی زیادہ ہو سی آخر وہ کیڑی مرض ہے جڑی مرض دا علاج ہی کوئی نہیں جڑی مرض بد سکتی ہے ختم نہیں ہو سکتی امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے لما رأو ثبات امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسط علی اشانگی یومن فیومن امام راضی فرمائے در حقیقت جڑی مرض اور بیماری انہاں دے دلہ دے اندر ہے انہاں دے دلے دا بینا بند کوئی نہ ہن انہاں دے دل دی دھڑکن تیز نہیں واقعتاً وہ دل دے مریض نہ ہن امام راضی فرمائے دے انہاں دے دل دی بیماری یہ ہے کہ جس وقت پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے غلاموں کو دے دے ہن کہ ہر روز نوے تو نوے غلام کلمہ طیبہ پڑھ دے پہن صحابہ اکرام دی جماعت بندی پہ یہ تحریک نبوت جڑی پیارے محبوب نے چلائی ہے تحریک اسلام اے دن بدن مضبوط پہ ہو دی ہے بستی علی اشانگی یومن فیومن اور جس وقت منافقین اے دے دیان کہ پیارے محبوب دی عظمت اسا تا چاہنے ہیں گھٹ بننے اسا تا چاہنے ہیں چورے ڈھوتے بہ کے اسا دنیا کو سمجھاور کی کوشش کیتی ہے یہ تا جادوگر ہے یہ تا نبی کوئی نہیں اللہ دا کلام ہی نہیں پاک قرآن مگر اس کے باوجود بھی اے دین عظمت بھی زیادہ ہے شان بھی پہلے تو زیادہ ہے غلام بھی پہلے تو زیادہ ہے امام راضی فرمیدن در اصل ایک بیماری ہے میرے کریم آقا دی عظمت کو چون دے دی ہن انہا منافقہ دے دل دے اندر بیماری پیدا ہو دی کفار دے دل جل دے ہن رب ذوالجلال نے فرمائے انہا دے دلہ دی بیماری ختم تتا ہوئے جے محبوب دی عظمت شان میں اللہ گھٹا ما عظمت شان گھٹے تا انہا دی بیماری ختم ہوئے مگر قادر مطلق نے فرمایا ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا میں اللہ کو یہ منظور ہے محبوب پیارے توالی عظمت شان قیامت تک واسطے ہر آمن والی گھڑی کے اندر عظمتہ پہلے تو زیادہ شانہ پہلے تو زیادہ مرتبہ پہلے تو زیادہ مقام پہلے تو زیادہ رفعتہ پہلے تو زیادہ بلندیاں پہلے تو زیادہ ہو سن تریازہ جو میں اللہ اپنے محبوب دی عظمت شان کو ودھیندہ ویسا فزادہم اللہ ماردا انہ دی نال نال بیماری تے مرض بھی نال بدی رہ ویسی کیونکہ مرض ختم ہونے والی نہیں یہ مرض جیڑی نبی پاک علیہ السلام آپ نے بغض والی مرض ہے اس کا تعلق دل دے نال ہے اور یاد رکھیں سب تو زیادہ تکلیف اس بندے کو ہوندی ہے جنہا دل دے اندر جلدہ تے سڑدہ ہوئے اس واسطے کہ زبان نال کچھ آگ بھی نہیں سکتا اگر زبان نال کچھ آدھے تو نوجوان آدھن بے یار تو ہی تا کلمہ پڑے نبی پاک دا اسا نبی پاک دے غلام ہے نبی پاک دے نا دی محفل سجائیے آمن والے علماء نے عظمت مصطفیٰ بیان کی تھی
پیر بارو کریم نے خان وادے دے لخت جگر نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان سنائیے. لہذا تو کیسا مسلمان ہے کہ جرادت محفل کیوں سجائیے؟ اور ظاہری طور دے آنکھ نہیں سکتا مگر دل دے اندر سردہ بھجدہ تے ہے. جھنڈیاں کس واسطے گئے؟ یہ چراغا کس واسطے گئے؟ یہ محفل میلاد کس واسطے گئے؟ انہاں نوجواناں دے دلاں دے اندر اتنی جوش اور جذبہ کس واسطے گئے؟ تا جرا دل والی مرضے، جرا دل والا سڑن قل موتو بغیظکم، رب ذوالجلال نے فرمایا اپنے غصے دے اندر تو سب مردے تے سڑتے رہو، میں اپنے محبوب دی عظمت نشان پہلے کو ودینا رہا سا. فی قلوبہم مرض، یہ چونکہ بغض مصطفیٰ والی جڑی بیماری ہے، اے بیماری اے دن وقت دی راندی ہے. نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور شان مرتبے اور مقام کو لے کے برداشت نہیں ہوتا. تو میرے کریم آقا نے فرمایا اے چچا، اے امیر حمزہ، اگر ہمیشہ دا روگ لامنا چاہنے میں، روگ سمجھتے ہو نا، ہمیشہ دا دکھ اگر دیمنا چاہنے میں سارے کفار دی جماعت کو ابو جال سمیت، تو چچا میں مصطفیٰ دا کلمہ طیبہ پڑھ گنو. جناب امیر حمزہ پاک آپ دی زبان دے اوتے کلمہ شہادت جاری ہویا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تس اللہ دے برحق رسول ہی میں. حضرت امیر حمزہ پاک آپ دی زبان دے اوتے جو کلمہ شہادت جاری ہوئے، جبریل امین کی یہ آیت کریمہ گھن کے حاضر خدمت ہو گئے. آپ نے کلمہ طیبہ پڑھے، پیارے محبوب دی غلامی دی اندر آگن، دین اسلام دے اندر داخل ہوئے، آیت کریمہ اتری ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا آوا من کان میتن، او شخص جڑا مردہ ہے، فاحیینا، پس اساں کو زندگی عطا فرما چھوڑیے، وجعلنا لہ نورا، اور اساں زندگی ایسی عطا فرمائیے، نور بھری زندگی ہے، اساں انہاں کو زندگی بھی عطا فرمائیے اور زندگی دا نور بھی عطا فرما چھوڑے، زندگی دا شعور بھی عطا فرما چھوڑے، اساں انہاں کو نورانیت بھی نال عطا فرما چھوڑیے. کون مردہ ہے؟ کہ کو زندگی ملی ہے؟ کیا جناب امیر حمزہ پاک ایک اتھو مردہ ہن، تیر کمان چاہیے مردہ ہن؟ آپ شکار کھیتے رہ گئے، کیا مردے بھی شکار کھیتے رہا دن؟ آپ شکار تو واپس ولین ابو جال کو ون کے آپ نے مارے زد و کوپ کیتے، کیا مردے بھی کہیں کو مرے دے رہا دن؟ میرے کریم آقا دی بار گئے چاہجن خدمت کلام کھڑے کرے دن، کیا مردے بھی کلام کرے دے رہا دن؟ تو آنی ساری اصطلاح دے مطابق میں آدھا او مولوی اور ملا کچی پہلی جماعت پریمری پاس بھی جنہ مولوی کوئی نہیں، انکا میتون و انہم میتون. میرے کریم آقا دی ذات مبارکات آپ کی زندگی نہ ہوتے پیسہ بے کے کرے دے. میں آدھا آوا من کان میتن، اس آیت کریمہ دے مطابق میں کو گل سمجھا امیر حمزہ پاک مردہ کیویں ہن، زندگی تاہی تیر کمان تاہتے چھے، شکار تا کھیتے وطن، مگر قرآن نے فرمائے پہلے مردہ ہاں اسا ہونے زندگی عطا فرمائیے. اس زندگی دا کیا مطلب ہے اور موت دا کیا مطلب ہے؟ تفسیر خازن اٹھا، تفسیر کبیر اٹھا، تمام تفسیرہ پڑھ کے دیکھ. مطلب ہے کہ محبوب پیارے جب تک توالی غلامی دے اندر امیر حمزہ نہیں آیا، زندگی دے باوجود ہی مردہ ہاں اسا ہون انہاں کو زندگی عطا فرمائیے. پتہ چلیا کہ حقیقت دے اندر زندگی پیارے محبوب دی غلامی دا نہ ہے. حقیقی زندگی نبی پاک علیہ السلام آپ دے عشق دا نہ ہے. حقیقی زندگی پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ نے قدمہ کے اندر حاضر ہومن دنا ہے. اور میری روایت کے مطابق جس وقت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھے، اس وقت آیت کریمہ اتری ہے. تو جناب عمر بن خطاب آپ نے بھی جو آ کے کلمہ طیبہ پڑھے، کیا پہلے آپ مردہ ہن اوہی میں زندہ تین کلمہ پڑھے نے؟ جناب عمر بن خطاب جنہیں تلوار چاہ کے جلالت گھروں باہر نکلے، جنہ ون کے اپنے بہنوں ہی تو تشدد کیتے، اپنی ہمشیرہ کو ون کے جنہ مارے. کیا جناب عمر بن خطاب زندہ کوئی نہ؟ زندہ ہن. ساری اصطلاح دے مطابق عمومی اصطلاح موت اور زندگی دی جڑی اصطلاح ہے ان دے مطابق پہلے زندہ ہن، مگر حقیقی زندگی اور موت دے اعتبار نال جناب عمر بن خطاب جب تک لجپال نبی دی غلامی دے اندر نہ آئے ہن پہلے زندگی کوئی نہ. زندگی اس وقت ملی ہے جس وقت لجپال نبی دا دامن پکڑ گئے. حقیقی زندگی پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی غلامی دا نہ ہے. اور اس تو ہی پتہ چلیا کہ جناب سیدنا امیر حمزہ پاک آپ کو سعادت اسلام والی کلمہ طیبہ والی پیارے محبوب دی غلامی والی ملی کس وقت ہے کہ جناب امیر حمزہ پاک آپ نے پیارے محبوب دی عزت تے ناموس واسطے ابو جہل کو ون کے مارے. میرے کریم آقا دی عزت ہوتے ون کے پہرا دیتے.
میرے کریم آقا دی ذات مبارکات واسطے ون کے گستاخ کو ابو جہل دے کو بدلا کیتے تے رب ذوالجلال نے فرمایا جڑا محبوب دی عزت تے پہرے دے وے اساں کو کلمے دولت عطا نہ فرماؤ. جڑا محبوب دی عزت تے اوتے پہرا دے وے اگر پہلی حالت کفر وچ ہوے تے اللہ تعالی اسلام دی دولت عطا فرما چھوڑے دے تے جیڑا ہوے پیارے محبوب دا غلام ہوے مسلمان کلمہ طیبہ پڑھدا ہوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی عزت دے اوتے پہرے دے وے بے شک اسا 15ویں صدی دے اندر ہے برابری ہو ہی نہیں سکدی مگر اللہ تعالیٰ کدی بھی اپنے محبوب دی عزت دے اوتے پہرا دیون والے کو محروم نہیں رکھدا. اللہ تعالیٰ عزت غیب تو عطا فرما چھوڑے دے. ختم نبوت دے معاملے دے اندر اہل سنت بھی باہر نکلے اہل سنت نے بھی احتجاج کیتے پورے پاکستان دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور ناموس دے اوتے اہل سنت بھی باہر نکلے مگر دنیا شاید تے گواہ بر وقت اہل سنت نے گرفت کیتی ہے اہل سنت باہر نکلے لیکن اج بھی ایک مولوی ذلیل ہوندا پھر دے چینلاں دے اوتے مختلف مقامات دے اوتے ایشو کہے کہ میں ناموس رسالت واسطے باہر نکلدا پیاں کم از کم اپنے اندر جھانک کے کلے کمرے وچ بیٹھ کے اگر جھانک سکے اپنے اندر جاتی پا کے ان کے مرمن جلے حقیقت کے اندر ختم نبوت دے اوتے حملہ ہویا ہی تو اس وقت انہاں دی گود وچ موجود آوے اس ٹائم تو انہاں دی گود وچ آوے جس وقت حقیقت ختم نبوت دے اوتے حملہ ہوئے اس ٹائم تک دین اسلام یاد کیوں نہیں آیا اس ٹائم تک ختم نبوت تے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آیا پتہ چلیا کہ انہاں دا مقصد ناموس رسالت نہیں انہاں دا مقصد ختم نبوت دے اوتے پہرا نہیں سمجھ ونجو نوجوانوں میرے بزرگوں کہ انہاں لوگاں دا تعلق کس چیز دے نال ہے انہاں دا تعلق ہے اپنی ذات دے نال مگر جماعت اہل سنت دے علماء تو گن کی عوام تک سنی دا جڑا تعلق ہے وہ ذات مصطفیٰ دے نال ہے اور جڑے نوجوان حضرات کال جیٹ اور یونیورسٹیاں والے جڑے سارے عقیدے اور نظریے والے دوستوں کو نوجوانوں کو تانے دے دن کہ تو مولوی دا آپس دا جھگڑا ہے یہ تو مولوی دا آپس دا رولا ہے یہ تو مولوی دے حلوے دی لڑائی ہے میں کم از کم آج جنہیں نوجوانہ محفل سجائیے پیغام نوجوانہ کو تو سب بن کے انہیں نوجوانہ کو پوچھ سکتے ہوئے انہیں کو کیا کرو جس وقت انہوں نے گولیاں کھا جن جس وقت انہیں آنسو گیس جھلن جس وقت انہیں شیل برداشت کیتن جس وقت انہیں بخت تیرے برداشت کیتی ہے کیا حال بھی حلوے دی لڑائی ہے انہیں کو جواب بن کیا کو سنی کری حلوے دی لڑائی نہیں لڑدا سنی جد نہیں لڑدے محمد جلوے دی لڑائی لڑدے کیونکہ اسادہ منصور اسادہ مقصود عزت مصطفیٰ ہے نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات ہے اور میرے کریم آقا دی عزت واسطے صحابہ اکرام علیہ رضوان دی غلام چکے جماعت اہل سنت ہے اس واسطے جب صحابہ اکرام نے نبی دی عزت واسطے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے اور جماعت اہل سنت دے لیے منصور ہے جیڑا سادہ مولوی سارے چنگے ہوتے پلیا ہوئے بڑی محنت کی ہوئے ایسا لوگاں نے لیکن اگر نبی دی عزت تو ہٹ بننے ختم نبوت تے ناموس رسالت الغداری کرے تو سنی او کو بھی خیر آباد آگ چھوڑے دن اس واسطے کہ سنی یادے سارا تعلق تیرے نال ہاتھ ذات مصطفیٰ دی وجہ ہوا نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے آستانہ عالیہ پیر بارو کریم کو کیوں سلام ہے میں اپنے دل دی گل کر میں اپنے ضمیر دی گل کرنا چاہنا اور میں حضور فقیر غیور خواجہ فقیر محمد باروی محافظ ناموس رسالت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے متعلق جب ویوز لکھے گئے آپ دے چہلم دے موقع دے ہوتے میں تو کلمات لکھے کہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پیار دی وجہ ہے ہر دے نال کہیں نہ کہیں کو جے دے نال محبت دے پیار دی وجہ ہے میں اتھا بھی یہ کلمات لکھیا میں کو آستان عالیہ پیر بارو شریف لگر پیار ہے تو عزت مصطفیٰ دی وجہ تو پیار ہے نبی پاک علیہ السلام دی عزت اور ناموس دی وجہ تو پیار ہے یارا جنہ کو نندنا بھول بننے نبی دی عزت اور ناموس واسطے ساری زندگی نبی دی عظمت نشان ہوتے پہرے دیتے ہومن اور اس وقت سب تو بڑا پیر کیڑا ہے اور سب تو بڑا عالم تے مولوی کیڑا ہے حالات کے حاضرت مطابق جیڑا پیر اپنے مریدہ دے ایمان کو بچا بننے سمجھ گنو سب تو بڑا پیر ہوئی ہے جنہ دے مرید دے ایمان مضبوط ہوئے اور او عالم جڑا کہ قوم دے ایمان دی حفاظت کرے او اس دور کے اندر حقیقی طور دے ہوتے عالم ہے جڑا ہوئے پیر اور او پیر دے مریدہ کو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے صحابہ اکرام علیہ مریدوان دا پیر کو خود کو پتہ ہی نہ ہوئے مقام صحابیت کیا ہے پیر کو خود کو پتہ ہی نہ ہوئے میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ دے سالہ جان تمام
علیہ السلام مسلمانہ دے مامو جان جڑے میرے کریم آقا دے کاتب خاص ہومن جنہاں کو مقام صحابیت ملے ہوئے اس پیر کو میرے کریم آقا دے غلام جناب امیر حمزہ پاک آپ دی عظمت شان دا پتہ نہ ہوئے کیا وہ پیر ہے؟ وہ تو لوگوں دے ایمان پہ برباد کریں دے، وہ تو لوگوں دے ایمان برباد کرنا چاہ دے۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پیرہ دے کو جان چھڑو کہ جڑے پیر تو آنے عقید و نظریات کو برباد کریں، ایسے پیرہ دے نال تعلق جوڑ جنہا خود بھی پیارے محبوب دے دردہ نوکر ہوئے تے کوئی پکڑ کے لجپال نبی دے دردہ نوکر بنا چھوڑا۔ اگر کوئی پیر اے سوچے کہ میدہ کیا، میدہ جڑا مرید ہے سال بعد دعوت بھی گن دے اور میرے نال منسلک بھی ہے، تعویذات بھی میرے کو گن دے، عقیدہ و نظریہ کوئی گل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتے اگر میں اپنے مرید کو آکھا کہ عقیدہ غلط ہے، مرید میں کچھ چھوڑنے میں، تو کیسا پیر ہے کہ دیکھو اپنے مرید کی فکر ہے کہ میرا مرید نہ چلیا بننے، پیر تو ہوں دے دی گرفت ایسی ہونی چاہیے، مرید جت بھی بیٹھا ہوئے پیر او پیر ہوں دے جڑا اپنے مرید دے ایمان دی حفاظت کرے، اپنے پیر دے ایمان دی حفاظت کرے۔ تو عزت رسول، ناموس رسالت ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی بدلہ عطا فرمے دے، جزا عطا فرمے دے۔ اگر عالم دنیا کے اندر دیکھنا چاہو تو اس تو ود کے ناموس رسالت دے محافظ واسطے کیڑی اللہ دی بارگاہ وچ جزا تے انعام ہوئے کہ کانسٹیبل دے جنازے دے اندر 60 لاکھ بندہ شریک تیا کھڑا ہو گئے۔ دسو اس تو بڑی جزا کیڑی ہو گئے، اس تو بڑا انعام کیڑا ہو گئے؟ تو جناب امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا کلمہ طیبہ پڑھے، رب ذوالجلال نے فرمایا پہلے مردہ ہے فایا نا اسہن زندگی عطا فرمائیے، ایک پاسو زندگی ہے اللہ وحدہ لا شریک فرمائے دے نہیں یہ مردہ ہے، بے پاسو والے ایک ایسا مقام مل ویندے کہ بظاہر زندگی نہیں رہا دی مگر اللہ تعالیٰ فرمائے دے میں تو کو مردہ گمان بھی نہ کرانے سا۔ ابو جہل دے متعلق رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ انکا لا تسمع الموتا، فرمائے محبوب پیارے انہیں مردے کو تسا نہیں بھی سنوا سکتے، اے مردے تو آنی گل سن ہی نہیں سکتے، اے کنا تو بہرے گئے، انہاں دی زبان طاقت کوئی نہیں، انہاں دے کنا دے اندر قوت سماعت ہی کوئی نہیں، بلو مدبرین یہ تو آپ کو کٹ دے کے ٹر ویندن۔ کچھ لوگ آدن کہ قبری والے یہ مردے گن انہاں دے متعلق ہے تو میدہ کو قرآن نے فرمائے بلو مدبرین یہ وہ مردے گن جڑے تو آپ کو پیٹھ دے کے ٹر پودن، ایک قبری والے مردے نہیں، اے زندہ جڑے مردے ہن۔ انک لا تسمع الموتا، اللہ دے پاک قرآن نے ایک گروہ کو موتا فرمائے، مردہ فرمائے۔ کیڑا گروہ ہے؟ ابو جہل دا گروہ ہے، عتبہ تے عتیبہ دا گروہ ہے، چل دے بدن مگر پاک قرآن نے فرمائے مردہ ہے، کھاندے پیندے پہن مگر پاک قرآن نے فرمائے مردہ ہے، خرید و فروخت کرے دے پہن مگر پاک قرآن نے فرمائے مردہ ہے، معاملات آپس سے طے ہو دے پہن رب ذوالجلال نے فرمائے اس کے باوجود یہ مردہ ہے۔ مگر جنگ ہوتا تو سا مشاہدہ کر کے دیکھو اوے سیدنا امیر حمزہ پاک جنہ دے جسم دا مسئلہ کر لی تو کفار دی جماعت نے آپ دی شکل نہیں پہچانی میں دی دین اسلام دی خاطر اتنی بڑی قربانی دیتی ہے حضرت امیر حمزہ پاک اور آپ دے جتنے ساتھی جنگ ہوتے شہداء مطلقاً تمام شہداء۔ اللہ دے پاک قرآن نے کیا فرمایا انہوں دے متعلق؟ جنہ دے روح جسم تو جدا ہو گئی ہے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے، جسم دا مسئلہ کیتا گئے، ہر بندہ دینا پہ چشم فلک نے مشاہدہ کیتے کہ جسم تو روح پرواز کر گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، خبردار تسا نہیں آکھنا انہاں کو مردہ جنہیں اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو چکے، امیر حمزہ کو مردہ نہیں آکھنا۔ اچھا آکھن دا تعلق زبان نہ لے، زبان نال مردہ نہ آکھوں مگر دل وچ بندہ سچیدہ تے یارو روح تو پرواز کر گئی ہے، سبحان اللہ، زبان نال نہیں آکھنا لا تقولوا مگر دل وچ خیال تو پیدا ہوندے، روح جسم تو جدا ہے، جسم دے ٹکڑے ہو چکے، دل دے اندر گمان تک کیتا بن سکتے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، فرمایا تو سب گمان ہی نہیں کرنا انہاں کو مردہ، گمان ہی نہیں کرنا مالک کے کیسے زندہ ہے، فرمایا بل احیاء عند ربهم، تو آنا عقل تے شعور ہی کوئی نہیں یہ زندہ ہے، انہاں کو میں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، بے مقام تے فرمایا ولکن لا تشعرون، تو آپ کو شعور ہی کوئی نہیں، انہاں دی زندگی نے متعلق تو سنی میں جان دے۔ اس مقام دوتے میں عرض کرا میرے کریم آقا دے غلام
جناب سیدنا امیر حمزہ پاک جتنی بھی شہداء دی جماعت ہے انہاں دی زندگی دے متعلق اللہ فرمائے دے تو کو شعور ہی کوئی نہیں، یعنی تواڈی عقل او تک پہنچ نہیں سکدے۔ جب غلام دی زندگی کو دنیا نہیں سمجھ سکتی تو آقا دی زندگی کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ دے پاک قرآن نے فرمایا جناب امیر حمزہ پاک آپ دی زندگی دے متعلق تو کو شعور ہی کوئی نہیں، تواڈی عقل تواڈی دانش مندی دانشوری کم ہی نہیں کر سکتی۔ اتنی اعلیٰ زندگی ہے جناب امیر حمزہ پاک دی، اتنی اعلیٰ زندگی ہے جناب سیدنا عمر بن خطاب دی، اتنی اعلیٰ زندگی ہے جناب سیدنا عثمان غنی پاک دی، حضور مولا کائنات دی، امام حسن مجتبی پاک، امام حسین پاک، اتنی اعلیٰ ترین انہاں دی زندگی ہے کہ انہاں دی زندگی دے متعلق تواڈے کول شعور ہی کوئی نہیں، تواڈا عقل ہی اتنا کوئی نہیں، تواڈے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہی کوئی نہیں۔ جب غلامہ دا مقام ہے تو جس محبوب دے صدقے انہیں کوئی مرتبہ اور مقام ملے تو لجپال نبی دی زندگی دا اندازہ کون کر سکتے ہیں؟ میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ اس وقت بھی اپنی مزار پر انوار دے اندر روز انور دے اندر حیات حقیقی دے نال جلوہ گر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے حیات برزخی نہیں، حیات حقیقی، حیات حقیقی نال میرے کریم آقا جلوہ گر۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن ہوا حیٌ بجسدہ و روحہ، آپ زندہ ہیں اپنے جسد اطہر دے نال، اپنی روح مبارک دے نال، روح مال جسد آپ دی زندگی ہے یتصرف و یسیر حیث شاء فی اختار الارض۔ امام سیوطی فرمیدن رب ذوالجلال نے اختیار عطا فرمائے، آج بھی آپ کائنات دے جس کونے دے اندر اپنے غلامہ دی جماعت دے نال جتھا کرم فرماونا چاہمیں لجپال نبی بانی بھی سکتے ہیں تے واپس جلوہ گری فرما بھی سکتے ہیں۔ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی زندگی دے اندر یعنی بظاہر جو لفظ موت ہے، یعنی جسم تو روح دا جدا ہومنا، ایک چونکہ ایسا موت آدھے ہے، فرمائے لا فرق بین موتی و حیاتی۔ میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی ذات بابرکات دے متعلق یہ فرق ہے ہی کوئی نہ، فرق کرنا ہی نہیں۔ آپ حقیقی زندگی دے نام اس وقت بھی جلوہ گرن حقیقی زندگی ہے تاں اللہ دے پاک قرآن نے فرمائے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ دنیا دا ایک قانون ہے، جس وقت کوئی بندہ عالم دنیا تو ٹر ونجے مر ونجے، اندے مرن تو بعد اگر عورت حاملہ ہے تو بچہ پیدا عمر تو بعد حاملہ کوئی نہیں 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اس تو بعد جت چاہے بن کے عورت نکاح کرے۔ مگر پیارے محبوب دی ازواج مطہرات کے متعلق قانون کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا نہ تو سو نہ کو نکاح دا پیغام بھیج سکتے ہو اور نہ کہیں میں نال نکاح کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ نکاح تو او کرن جنہ دے خامد مر چکے ہو میں سادہ محبوب تاج بھی زندہ ہے، سبحان اللہ، سادہ محبوب تاج بھی زندہ ہے۔ لہذا آپ کی ازواج مطہرات قیامت تک واسطے آپ کی ازواج ہیں۔ اور مکتوبات شریف امام ربانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر نیاز پیش کریں ہم ہدیتن توفتن کلام پڑھ کے کوئی تام انہیں ہوتے کلام پڑھ کے پیش کریں ہم پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے ازواج مطہرات اور خاص کر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ پاک ساری امی جان آپ دا نام نامی اسم گرامی میں نہ گندہ ہم اتفاقاً تو میں خواب چلیٹا پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ جلوہ فرمائیں، مگر پیارے محبوب نے میرے کو رخ موڑ گی دے۔ میں بار بار آپ کی زیارت واسطے مشتاق ہم زیارت کی کوشش کی تھی، میرے کریم آقا چہرہ پھیر گندن امام ربانی آدم کہ میں عرض کی تھی پیارے محبوب میرے کو غلطی کیا ہوئی ہے؟ تو لجپال نبی نے فرمایا اے شیخ میرا غلام جس وقت تو احسان ثواب کریں دے ہدیت تحفہ بھی جیں دے تو اس حدیث دے اندر عائشہ دا نا کیوں نہ گندہ جبکہ میں مصطفیٰ عائشہ دے حجرے دے اندر موجود ہوں، میں نبی تران دے عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر۔ آج بھی میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے ازواج مطہرات آپ دا تعلق ہے میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات مبارکات دینا، آج بھی آپ دی زوجیت دے اندر اس واسطے کہ دنیا دی زندگی تے موت دا قانون جدا ہے، اللہ تعالیٰ دے نبی دی ذات مبارکات دے واسطے زندگی اور لفظ موت دا جرا قانون ہے وہ جدا ہے، وہ تو میرے کریم آقا دی عظمت اور شان ہے۔ اللہ دے پاک قرآن نے فرمایا جیڑی زندگی ایسا امیر حمزہ کو عطا فرمائیے ایسی زندگی اور اس زندگی تو بعد کہیں بھی موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی غلامی اور آپ دی محبت نبی پاک علیہ السلام دا عشق یہ زندگی ہے، اور یہ ایسی زندگی ہے جڑی زندگی اس جسم دی محتاج ہی کوئی نہیں۔ عشق مصطفیٰ ایسا عظیم جوہر ہے
کہ جڑا اس جسم دا محتاج بھی نہیں. میرے کریم آقا دی ذات بابرکات دے نال اگر نسبت پتھر کوئی ہے تو پتھر دے اندر زندگی ہے. میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ دی ذات بابرکات دے نال اگر نسبت ہو گئی ہے کھجور دے خشک تنے کو کھٹی دا سکا دودھ جیڑے نال سہارا گھن کے میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ ٹیک لگ کے کو برکت دیون واسطے میرے کریم آقا وگرنہ میرے کریم آقا کو کہہ دا سہارا کوئی نہیں. ساری کائنات دا سارا لجپال نبی ہے صرف آپ برکت دیون واسطے کائنات کو عظمت شان دکھاونی گئی. میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ دے جاسا دے اطہر دے نال ٹچ ہوتا رہ گئے. کھجور دا خشک تنا میرے کریم آقا دے غلام منبر بنا کے گھندا ہے وہ کم کریں دے ہم درخانہ دا پتہ چلیا کہ جیڑا بندہ جیڑا کم کریں دا ہوئے مسجد کو لوڑ پیش آوے تو وہ چیز بڑھا کے مسجد دے اندر آ کے رکھنا لجپال نبی دے غلامہ دی سنت ہے. ضروری نہیں کہ تیرے کو متولی ٹور کے آوے, ضروری نہیں کہ تیرے کو کوئی چندے واسطے آوے, اپنی مرضی نال مساجد دی خدمت کیتی کر ممبر بنا کے پیش کرو. الیکٹریشن ہے مساجد بن کے آکے اگر کوئی ضرورت میری پیش آوے آج تو بعد میں کم مفت کر کے دے سا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی سنت مبارکہ ہے. کوئی اگر ٹوٹیاں دا کم کرے دے ٹوٹیاں دی مرمت کرے, کوئی اگر مستریت آ کے مسجد دا پلستر کر کے دے دیوارہ بنا کے دے, ہر بندہ آ کے خدمت کرے. ممبر شریف تیار ہو گئے, مسجد نبی شریف کے اندر ممبر لگ گئے. پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ ممبر دے ہوتے جلوہ گر ہوئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرمیدیں پوری مسجد نبی دے اندر رومن دے میں کرلاٹ پیدا تھا. مسجد نبی شریف کے اندر رومن دے آواز ہے. ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام فرمیدیں جی میں چھوٹا بچہ ماں دی جدائی دے ہوتے رو دے. بہی روایت کے مطابق جی میں اٹھتا بچہ پتن دے ہوتے جنگل دے اندر جدا ہوئے تو رو دے. کرلاٹ مسجد نبی شریف کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان ارد گرد دے دن کہیں دی سواری کوئی نہیں کھڑی اور کہیں دے نال کوئی چھوٹا بچہ ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں رومن والا کون ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان دے دے بیٹھن پتہ نہیں رومن والا کون ہے, مگر وہ محبوب جڑے روندے کو رہاون واسطے ہیں لجپال نبی جان دے روندا کون پہ اور کو منامنا کی میں سبحان اللہ. اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن غریباں دے بیڑے وسیں دے محمد, اجڑ گئے دی ول پاڑ لے دے محمد, اور جنا ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھے دے محمد, خدا نال بندے ملے دے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ نے ممبر چھوڑے, ممبر تو تلے تشریف فرما تھا. میرے کریم آقا ہی نہیں فرمائے روندہ کھڑے تا رومن لو. آج تیکو تا انسانیت کا درد ختم ہو گئے, آج سارے حکمرانہ کو تا کشمیر دی بچیاں کا درد ختم ہو گئے. او موسر انسانیت میرے کریم آقا دی ذات بابرکات آپ دے اسوے حسنہ دے ہوتے عمل کرو. ایک کھجور دا خشک تنہ روننے مگر میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ دے کو برداشت نہیں ہویا. فرمائے میں مصطفیٰ بھی ہوں اے بھی روندہ راوے, اے بھی روندہ راوے, ای کو مناوے کوئی نہ. میرے کریم آقا تلے تشریف فرماتے لجپال نبی اے نہیں فرمایا کہ تو سائیں کھجی دے خشک تنے کو سکے دوڑ کو میں نبی دے کلو گھنڈاؤ. بہت بڑا اس گل دے اندر راز ہے. میرے کریم آقا دی شفقت ہے, مہربانی ہے, آپ دی عنایت ہے. اساد ہے نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, لیکن شرط ہے پہلے گھر کو پاک کر والے شیر پڑھیا کر. جس گھرج وی سی آر پی ہو سے ان گھرج نبی پاک اس دے سے, جڑے گھرج فلمہ چل دے ہو میں ان فلمیں آلے گھرج نبی پاک اس دے سے, جڑے گھر دے اندر ڈائجسٹ ناول محفوظ ہوئے اللہ دے پاک قرآن دے ہوتے سیدھی چڑی پئی ہوئے جالے چڑے پہ ان گھرج نبی پاک کو دعوت دے سے, جڑے گھرج بستری پاک کوئی نہ ہوئے بندی پاک کوئی نہ ہوئے. ہاں دل پاک کر, اپنے گھر کو پاک کر. کوٹ بٹھن دا گھوٹ فرمے دے گل دور کہنی خلقت کو جیندی گول ہے, ہر دم فرید دے گول ہے. آپ تا کرم نوازی فرمے دن مگر پہلے مکان کو مکین دے لیک پڑھامنے. میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ امام الانبیاء سید الرسول لجپال نبی فرما سکتے ہیں صحابہ کرام دی جماعت کو گھنو میری بارگاہ میں, ای کو گھنو میں نبی تک. لجپال نبی آپ ممبر تو تلے تشریف فرماتے ہیں, لجپال نبی خود ٹر کے گئن کرم نوازی فرمائینے. کیا مطلب اشارہ ہے کہ میں مصطفیٰ آیا ہی اپنے غریبہ دو غلامہ دوتے کرم نوازی فرماون واسطے ہیں. میرے کریم آقا کرم نوازی فرماون وقت بھی آپ امام ہیں, آپ تا سید و رسول ہیں, آپ کی عظمت ہے, آپ کی شان ہے, آپ تا مرتبہ اور مقام ہے. جیدہ ہوتے کرم نوازی فرماون اے تا سیدی مرضی ہے, جیدہ ہوتے کرم نوازی فرماون. میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ گن صحابہ کرام دے دے بیٹن آپ کیا فرمیدن, کس پاس سے آپ بیدن.
تو لجپال نبی نے بن کے کھجور دے خشک تنے کو اپنے سینے دے نال چلائے، اپنے سینے دے نال چلائے۔ میرے کریم آقا نے جو اپنے سینے دے نال کھجور دے خشک تنے کو لائے تو صحابہ کرام علیہ مردوان فرمیندے رومن دی بس کر گئے مگر نسکیاں بھرن پہ گئے، ہی کھوندے رومن۔ ماں گھر تو بہر ہوئے، بچہ روندہ کھڑو، ماں واپس ملے تو بچہ رومن دی بس کر ویندے مگر نسکیاں بھرے دے نسکارے اے ہوندے نکھ دی وجہ تو مطلب اے ہوندے اماں میں کلا اداس تھیا، میں کلا ڈردا رہ گیا، اماں میں کچھ چھوڑ کے گئی کیوں ہاوے؟ صحابہ کرام فرمیندے رومن دی چپ کر گئے مگر نکھ دی وجہ تو نسکارے بھر کے آدھا کھڑے محبوب پیارے میں کو خشک سمجھ کے چھوڑ دیتے ہوئے، میں کو دودھ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہوئے، ممبر آگے ممبر دے جلوہ گر تھی گئے میں ککھ دا کہنا میری اوقات کہنا تا میں کو چھوڑ دیتے ہوئے۔ اے محبوب پیارے جے جا کے جا ہم تو توڑا نسبت تو آدھی گئی، پتہ لگ دے کہ منگر دا ڈھنگ آدھا ہوئے کریم کرم نوازی فرما چھوڑے دا، منگر دا ڈھنگ جو آگئے منگر دا طریقہ آگئے، رودا کھڑے نسکیا بار بار کے دکھ دی وجہ تو آدھے محبوب پیارے میں کو چھوڑ دیتے ہوئے ممبر دے ہوتے جلوہ کرتے ہوئے۔ میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ نے فرمایا رو نہ رو مر دی بس کر چپ کر ون اختر میں نبی تے کو اختیار دینا، اگر تو چاہے تو تک دنیا دے اندر بلال لاما سر سبز و شاداب کرا قیامت تک میرے غلام تیرا پھل کھاون، اور اگر تو چاہے تو تک جنت دے اندر لاما جنتی میرے غلام تیرا پھل کھاون۔ ہاں دودھ مگر سیانا ہا کھچی دا سکا دودھ ہا اکل دا دودھ کہنا ہا۔ جواب ای کہنی سی ہے کہ سونا میرا دا تعلق زمین نل ختم تھی گئے، جنہ تعلق ختم تھی ونڈے پانا پٹیج ونجن اندہ پانا کیمیں لگ جن، ہاں دودھ مگر جان دا جنہ پانا پٹیج ونجن لجپال نبی لامن جان دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ہائی کھجور دا خوش تنا مگر کو یہی پتہ ہے جرا نبی ہوں دے مختار کل ہوں دے، نبی دے کل طاقت بھی ہوں دے، نبی دے کل اختیار بھی ہوں دے، اور ایک ایسی جماعت بھی ہے جڑی جماعت تو آنے سارے سب تو پہلے ایمان دے ہوتے حملہ کریں دیئے۔ میرا فرض ہے کہ میں تو ایمان دے تحفظ واسطے نوجوانہ جو محفل سجائیے اور ایک گل یاد رکھے جس جگہ دے ہوتے جس چک دے اندر جس محلے دے اندر جس گھر دے اندر جڑا بندہ عادت پڑا گنے خاص کر نبی پاک علیہ السلام دا میلاد کراوے وہ بندہ کنی بد عقیدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جدہ تو میلاد دے جلسے چھوٹن تا لوگ بد عقیدہ ہومن لگن، میلاد دا جلسہ خاص نہ رکھ کے محفل میلاد مصطفیٰ برکات میرے کریم آقا دے میلاد دے، لیکن کچھ لوگ آ کے نماز دی بظاہر دعوت دیمنا چاہتے ہوندن، لیکن انہوں نے جملے کیا ہوندن ہم نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو پتہ ہے جنہا جملہ اگلا بولے دن مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ تیرے ایمان دے ہوتے حملہ کریں دن، چونکہ انہوں نے مولوی لکھ چکے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، جیدہ نام محمد تے علی المرتضی ہے وہ کئی چیز کے مالک تے مختار کوئی نہیں۔ علماء اہل سنت نے انہوں نے عبارتوں کو پکڑا، انہیں کہ لہٰذا ایسی جماعت تشکیل لو زہر پلامنا تا ہے کنین دی کڑوی گولی نہ کو کھمامنی تا ہے مگر انہیں اندر انہیں اتو مکھن بھی لامنے طریقہ بھی استعمال کرنے، لہٰذا ایسی جماعت تشکیل لو عقیدہ یہ ہوئے مگر طریقہ جدا گانا ہوئے۔ کالمات ہوئے گئے یاد ہے ہم نے کالمہ پڑھا، کلمہ پڑھنا کا مطلب یہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ مخلوق کے اندر کون ہے؟ مخلوق کے سردار میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ کی ذات و برکات ہے، یہ تو مکمل طور دے ہوتے نفی پیا کرے دے، مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں دا کم از کم روڈا اپنے متعلق دے صاحب مخلوق بھائی کچھ نہیں کر سکتی، یہ تیرے ٹورن دے نال کئی مسلمان بن رہے بلی کچھ نہیں کر سکتے، تیری کیا اوقات ہے؟ حضور غوث اعظم پاک کچھ نہیں کر سکتے، ایک پاسو آدھے مخلوق کچھ نہیں کر سکتی اور میں پاسو تو در در ہوتے پھرتا ہے تو آدھے میں لوگوں کو دین اسلام دی دعوت مدہ دے گا۔ سمجھ بنو کتنا بڑا حملہ ہے میرے کریم آقا دی طاقت، آپ دے اختیار، آپ دی عظمت، آپ دی شان ایک جملے کے اندر اور جملہ بیان کر کے ہر شہد ہوتے حملہ کر چھوڑے دن، مگر سنی بیٹھے انتظار ہے وہ تو بیچارے نماز دی دعوت دے مڑائے ودیان، وہ تو نماز دی گل کرے دن۔ دیکھو اگر اتنی بھی نماز دی فکر ہے کنی اپنے امام دے کلو آ کے نماز پڑھی بھی نماز سیکھی بھی
میں توڑے کو پوچھتا امام مسجد کو کدی ہے بھی ایسا نماز سیکھنی ہے چیز جائے کہ مہر تو کوئی آمن ساکو نہیں پتا آمن والا کون ہے مسجد اللہ دا گھر ہے اللہ دا گھر تبلیغ کرنی ہے اور علماء حقہ نے تبلیغ کرنی ہے اپنے گھر دے اندر اپنی بیٹھک دے اندر کم از کم 3 نہیں تمہیں کو ٹکا کے دکھا ول میں تے کو دیکھ سا تے کو لبار سالہ دا گھر نظر آ دے تو آدھے یہ تو مہمان بیچارے مہمان ہیں تو اپنے مہمان بنا چاہا کو جھیڑا تو کوئی نہیں تیرے نال کیا تیرے واسطے مہمان نوازی شریعت فرض کوئی نہیں اللہ دے گھر مہمان نوازی کرنی ہے اللہ دے گھر دا مہمان انہاں کو بڑھے دی اپنے گھر دا مہمان بنا اپنی بیٹھک تے کیوں نہ رہے دا کیوں نہ ٹکے دا اللہ دے گھر کو لوارسا نہ سمجھو اور اگر کوئی بندہ آکے نماز ہی تا سکھنی ہے اگر تے کو نماز دا اتنا شوق ہے اپنے امام دے کو کریں آکے پوچھے کہ نماز دے فرض کتنے ہیں شرائط نماز کیا ہے ارکان نماز کیا ہے نماز دے شرائط اگر کوئی نہ ہو سکتا نماز ہو سی کوئی نہ شرائط کا تعلق پہلے کے ارکان نماز دے اندر جو چیز آگر کریں تے یہ آکے پوچھے نماز دے واجبات کیا ہے تے کو جو مولوی آکے پکڑ کی تھی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی کہیں نہیں کریں تے آکے اپنے عالم اپنے امام کو پوچھے اے جو آدھا کھڑے حدیث پاک کھڑا پڑھتے تو تا دس اس حدیث پاک دا مطلب کیا ہے نہیں تو تا پیچھو ٹور بول دے پتہ چلیا کہ تے کو اپنے مرکز نال محبت ہی کوئی نہیں تے کو اپنے مرکز نال پیار ہی کوئی نہیں خدا را ایسے لوگا تو اپنی جان چھڑو اپنے عقیدے تحفظ کرو اور اگر تو کو رب ذوالجلال نے استقامت عطا فرمائی اہل سنت دے ہوتے اس ٹائم تو سب موجود ہی نوجوان حضرات سارے بزرگ حضرات ادھیر عمر دے جنہیں حضرات تشریف فرما گئے تا کم از کم اپنے بالوں تے احسان کر کے ٹرو انہیں کو کھلا نہ چھوڑو انہیں کو ایویں نہ چھوڑو اس واسطے کہ تے کو ایمان پیارا ہے بچے دا ایمان پیارا کوئی نہیں دوستی دا اللہ دے پاک قرآن نے کیا راز بیان فرمایا دوست بناونا کس انسان کو آج دی محفل دے پیغام ہی سمجھو دوست بناونے اللہ دے پاک قرآن نے شریعت مطہرہ نے دوستی تو مانا کوئی نہیں فرمایا دوستی تا کرنی ہے سنگت بھی لگنے اس دنیا دے اندر کوئی نہ کوئی دوست بھی تلاش کرنے سنگت بھی بناونی ہے یار بھی بناونے مگر یار بناونا کہ کو ہے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سنگت بناون تو پہلے اے چیک کرے جے کو میں اپنا یار بنے دا پیا سچا ہے یا جھوٹا ہے اور اگر جھوٹی سنگت جھوٹے لوگیں دی سنگت نال اگر اجدا نوجوان بہ گیا تو ول ہوسی کیا کل بروز قیامت یوم یعض الظالم علی یدہ ظالم اپنے ہتھا کو چک پیسن ظالم اپنے ہتھا کو کٹے سن ہتھا کو چک پیسن اور اکشن کیا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ہے کاش اساڈا نبی دی ذات نال تعلق ہوندا کاش اسادہ تعلق اساری غلامی اساری نسبت نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکات نال ہوندی بھئی اس غلامی تو دور کس کی تے اے غلامی ختم کس طرح ہوئی ہے اس غلامی تو کلمہ تو پڑھا ہے کلمے کے باوجود غلامی ختم کس طرح ہوئی ہے تا کل بروز قیامت حقیقت سامنے آ گئی اس یادہ کرو سی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہے کاش میں فلانے کو دنیا دے اندر یار نہ بنایا ہوگا او جڑا فلانا میں اپنا دوست بنایا ہے اس ٹائم تا دنیا دی چونکہ خمار ہے دماغ دے ہوتے میں میرا تا کاروبار ہے کاروبار ڈسٹرب ہو گئے میں کو کیا کوئی عیسائی ہے میں کو کیا پتا کو قادیانی ہے میں کو کیا پتا غیر مسلم ہے میں کو کیا علم عقیدہ نظریہ کیا صحابہ دا دشمن اہل بیت دا موزی اولیاء دا گستاخ دنیا دے اندر تا سوچے کاروبار دے متعلق لیکن تا قیامت دے دن پتہ چلے کہ یہ تا دشمن ہے یہ تا نبی پاک علیہ السلام دا غلامی کوئی نہ ہے تو وہ بندہ قیامت دے دن اپنے ہتھا کو چک پا کے آکسی اے کاش میں اپنا دوست ایک نہ بنے دا ایک میں اپنا دوست بنائے ایدی وجہ تو ایدی دوستی دی وجہ تو میں نبی دے دروازے تو دور ہو گیا میں نبی دی نسبت تو کٹیج گیا پتہ چلیا کہ دوست بنامنے مگر دوست بنامن تو پہلے او دی کار نہ دیکھی بنگلہ نہ دیکھی دوست بنامن تو پہلے مربع تے جاگیرہ نہ دیکھی دوست بنامن تو پہلے اے دیکھی کہ لجپال نبی دا غلامی ہے یا کوئی نہ یہ نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے ان دی سنگت لگ اس دن آپ تعلق اپنا قیم و دائم رکھ تیتا کھجور دا خشک تنا ان دا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ دا نبی جڑا ہوندے مختار کل ہوندے تا نبی پاک فرمائے دے پر اختر چڑ گئے تیری مرضی ہے میں نبی تے کوئی اختیار دینا اترا میں تیری مرضی اترا میں تیری مرضی کھجور دے خشک تنے اے نہیں ہے کہ سونا دنیا دے اندر چلو لگ بجنا اے تگل سمجھ آدھی ہے لیکن جنت دے اندر جنت سدرہ دے قریب ہے اور جنت تا کل بروز قیامت ملنی ہے
وحدہ لا شریک ہے، بھی اب کوئی مالک کوئی نہیں، کوئی بھائیوال کوئی نہیں، اور آپ فرمائے میں تے کو جنت کے اندر لینا نہیں، میرے کریم آقا دی نسبت تے غلامی دی وجہ تو سوچا بھی ٹھیک ہے، بظاہر عقل کوئی نہیں، سر کوئی نہیں، دماغ کوئی نہیں، مگر اس کے باوجود بھی عقیدہ نظریہ ٹھیک ہے، آدھے محبوب پیارے دنیا کو میں کیا کرنے، میں کو جنت دے اندر لا چھوڑو، تاکہ کل بروز قیامت تسا جنت جلوہ گرتی سو تو دیدار ہی کرے دا راسا تے تو غلامہ دی خدمت بھی کرے دا راسا۔ میرے محبوب کریم علیہ طیت و تسلیم نے اپنے قدمہ دے تلے کھنا کٹوائے، اپنے قدمہ دے تلے لاجپال نبی نے فرمائی تھے کو دفن کرو، دفن کرے دی جگہ دے ہوتے ول بھی کھجور دا خوش تنا نہیں مویا، سونا کت جنت اور کت اے زمین وعدہ فرمائے وے جنت دے اندر لامردہ، اور لیندے پہ بھی اپنے قدمہ دے تلے کھجور دے خشک تنے کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہوئے تو جنت نبی دے قدمہ دے اندر موجود ہے، جنت نبی پاک دے غلامی دے اندر موجود ہے۔ اور میں جو خلاصہ عرض کرنا چاہنا زندگی دے متعلق حقیقی زندگی کیلی چیز ہے نا، اس کھجور دے خشک تنے دے متعلق میں توڑے کو پوچھنا چاہنا کہ اس دے کو جسم ہے، توڑے سارے جسم نہیں کا، کہ اس جسم دے اندر روح ہے جس طرح توڑی صحیح روح ہے، اور اس تعلق دا ہجر اور وصال دا پتہ کہ کو چل دے، وصال آدن یار دی ملاقات کو، ہجر آدن نکھیڑے کو، ہجر آدن بچھوڑے کو، میں دا چلو کوٹ مٹھڑ دے گھوٹ کو تا پتہ ہے ہجر کیا ہوں دے تے وصال کیا ہوں دے۔ خواجہ غلام فرید تا کہ آسان آل سامل علیس ہو کے کہنا، وہ قول اگلے پلیس ہو کے کہنا، چلو گولنے دا تاجدار تا پتہ ہے حضرت انسان وقت ولی کے کامل ہے، وہ کو تا پتہ ہے وصال کے کو آدن تے ہجر کے کو آدن، جرا آدھا بیٹھے ہوئے مٹھیاں گالی سناؤ سجن جو ہمرا بادی سن کریا، حضرت انسان کو تا پتہ ہے ہجر تے فراق دا، اس واسطے کہ ہجر تے وصال دا تعلق کے دل دے نال، دل کو پتہ چل دے ہجر دا کہ یار جدا تھی گئے، دل دا ہوتے چوٹ لگ دیئے، بل درد پیدا ہونے، اکھی چو آنسو نکل دے، زبان دے وچ رومن دے آواز آجن، لیکن اس کھجور دے خشک تنے دے متعلق کیس دے کلو دل ہے، جواب نفی دے اندر کوئی نہ، کیس دے کلو عقل ہے، جواب نفی دے اندر کوئی نہ، کیس دے کلو کن ہم، جواب نفی دے اندر کوئی نہ، کیس دے کلو زبان ہے جس زبان دے نال رومن دے آواز پی آجن، جواب لا دے اندر نہیں، اندے کلو کوئی نہیں، کوئی شے ایک کوئی نہ ہے، مگر اس دے باوجود کہ ایک نبی دے نکھیڑے دا پتہ ہا یا کوئی نہ، ایک نبی دی جدائی دا پتہ ہا یا کوئی نہ، ایک اپنے محبوب دے وصال دا پتہ ہا یا کوئی نہ، انہیں کلو درد ہا یا کوئی نہ، حضرت انسان کلو درد نہ ہوئے مگر کھجور دے خشک تنے کلو درد بھی ہے، ہجر دا ہی پتہ ہے، ایک فراق دا ہی پتہ ہے، ایک یہی پتہ ہے ہجری سبب ہے موت دا، وصلی سبب ہے موت دا، ملدا جنا مردے ہسے مل پے والا بچتے نسے، ایک ہجر تے فراق وصل دے وصال دا پتہ ہے، تو ایک کہیں سکھائے اے زہری زندگی تا کہیں نہیں جڑی مولوی دے اندر ہے، جڑا دے میں زندہ ہاں تو زندہ ہے مگر ان دے باوجود مرد ہے، کھجور دا خشک تنا زہری طور تے زندگی کہیں نہ ہے، مگر لجپال نبی دی محبت آ گئی ہے تو حقیقی زندگی بھی آ گئی ہے۔ پتہ چلیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی غلامی عشق مصطفیٰ ایسا عظیم جوہر ہے کہ جڑا اس زہری زندگی دا محتاج ہی نہیں، دیکھو نبی پاک علیہ السلام آپ دی غلامی نصیب ہو گئی ہے، میرے کریم آقا دے درد نوکر بڑھ گئے، نسبت مضبوط ہو گئی ہے، وہ عالم دنیا تو اگر چلے ہی بننے تو ولوی و مردہ کوئی نہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ ولویوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرما چھوڑے دے۔ تو لہٰذا اس وقت دی ضرورت ہے، حقیقی زندگی مرن تو پہلے اس حقیقی زندگی دے متعلق سوچ رہے، حقیقی زندگی کو اپنا مڑے، حقیقی زندگی میرے کریم آقا دی غلامی دنا ہے، عشق مصطفیٰ دنا ہے، نبی علیہ السلام دی محبت دنا ہے، لہٰذا جس جماعت دا منشور، جس جماعت دا اٹھن تے بامن محبت رسول واسطے ہوئے، عشق مصطفیٰ واسطے ہوئے، غلامی رسول واسطے ہوئے، نسبت مصطفیٰ دے واسطے ہوئے، اس جماعت اہل سنت دا دامن کہیں بھی نہ چھوڑیں، اور وقت دے مطابق جڑا نسبت والا دھاگا بالکل کمزور ہو گئے، ٹوٹن دے قریب پہنچ چکے، مگر خدا را اس دھاگے کو مضبوط کرو، اس تعلق کو مضبوط کرو، اور تعلق مضبوط کیویں ہو سی محبت رسول دے نال، محبت کیویں پیدا ہو سی درود و سلام پڑھن دے نال، بل درود و سلام کیڑا پڑھنے جرا اللہ دے پاک قرآن نے سکھائے، اللہ دے پاک قرآن نے کیا سکھائے، یا ایھا الذین آمنوا صلو، بس گل ختم۔ اللہ دے پاک قرآن نے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمائے ایمان والو تسا درود ہی پڑھو تے سلام دے خوب چرچے کرو، سلام دی نال تاکید ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس واسطے تاکید اون شے دی ہوندی ہے جس چیز دے منکر پیدا ہونے ہوندن،
کیونکہ نبی پاک دے سلام دے منکر پیدا ہو بڑے ہن، اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب تے درود بھی پڑھو تے سلام دے خوب چرچے کرو۔ اور جیڑا درود نماز دے اندر موجود ہے سر سر دا تاج درود ابراہیمی، یہ درود ہے نا، تے سلام کتھے؟ اللہ دے پاک قرآن نے تو فرمایا درود ہی پڑھو تے نال سلام ہی پڑھو۔ مولوی آدم نماز والا درود پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو۔ آج تو بعد ایک گل پکا اور تیری عقل چامن والی بات ہے، او میں گل پہ کریں نا کہ جس واسطے کوئی حوالے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی مولوی آکے کہ نماز والا درود پڑھو تو اس مولوی کو کھڑے ہو کے آکھ نماز والا درود بعد پڑھسو، پہلے نماز والے سلام تو آغاز کریں دے۔ معاملہ ختم نہ جیڑا تیرا نہ ساڑا۔ نماز والا درود بعد پڑھ دے، پہلے نماز والا سلام، سلام پہلے کرے، سلام تو آغاز سے کریں دے کہ سلام ہی پڑھ دے تو درود بھی پڑھ دے۔ نماز والا جو پڑھنے درود، نماز والا درود پچ ویندے، نبی دا سلام نہیں پچدا۔ آخر بچہ کیا ہے؟ مروڑ کیوں اٹھ دیئے؟ اس واسطے کہ السلام علیکہ کاف ضمیر خطاب، اللہ دے نبی کو حاضر مننا پودے۔ ایوہ النبی ایوہا ایجاد قیم مقام ہے، انہا معنی پڑھ دے اے نبی، یا ایوہ النبی اے نبی، یا رسول اللہ اے اللہ دے پیارے رسول، یعنی یا ندا واسطے آوے۔ سلام دے اندر چونکہ نبی کو حاضر بھی من لے اور اللہ دے نبی کو ندا تے خطاب بھی کرنے تے خطاب کو ہوندے جڑا نیدا بھی ہووے جڑا زندہ بھی ہووے۔ اس واسطے مولوی سلام والے پاسے نہیں ویندا، جبکہ امام غزالی فرمیندن جس وقت نمازی نماز پڑھے السلام علیکہ ایوہ النبی، فرمائے اے کلمات بعد پڑھے نمازی پہلے یقین کر گنے کہ اللہ دے نبی حاضر ہیں، میں جو سلام کرے دا پی آپ سن دے بھی پہن، میں کو جواب عنایت فرمے دے بھی پہن۔ یہ جماعت اہل سنت دا نظریہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک تو آپ کو سب کو استقامت نصیب فرماوے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔